سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج سے واپس پلٹا تو میں نے جو عمومی راستہ تھا جو حاجیوں کا، اس عمومی راستے کو چھوڑ کر ایک غیر آباد راستہ اختیار کیا۔ راستے میں کہنے لگے میں لیٹ گیا، میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے دور سے ایک سواری آتی دیکھی۔ میں حیران ہوا کہ اس راستے پر عام طور پر کوئی سواریاں آتی نہیں، یہ کون ہے؟ خیر جب وہ سواری قریب آئی تو میں نے سلام کیا تو جواب ملا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کی آیت سلام قولا من رب الرحیم۔ آواز سے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت ہے اور بوڑھی عورت ہے۔ میں نے کہا کہ اماں جی آپ یہاں پر کہاں، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ تو بتانا مقصد تھا کہ میں حج کی ادائیگی سے آ رہی ہوں، حج عمرہ کر کر آ رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو عام راستہ نہیں ہے، تو آپ اس راستے پر کیسے آ گئیں؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ دے سکتا ہے؟ بتانا یہ چاہتی تھی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے آپ کو جانا کہاں ہے؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمنین، یہ بھی قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ شہر میں امن و شانتی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان کو شہر جانا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں نے کہا کہ میں بھی شہر کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کو ساتھ لے چلوں۔ تو کہنے لگی ان اللہ یحب المحسنین، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، گویا کہ میری آفر کو قبول کر لیا۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اونٹ کی رسی پکڑے چلا جا رہا تھا، میں نے ان سے کچھ ذاتی حیثیت کے سوال کیے تو انہوں نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوال کو رد نہ کرو، سوالات کے جب سامنے آئیں گے تو پرنی ہوں گی، یعنی سوال نہ کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زیادہ سوالات کو پسند نہیں کرتی۔ خیر کہنے لگے کہ میں نے ان کی اونٹ کی رسی کو تھامے چلنا شروع کر دیا اور عربی کے کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ تو بڑی بی نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کا ترجمہ ہے جتنا سہولت سے ہو سکے قرآن پڑھو۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان کو اشعار پسند نہیں آ رہے، یہ چاہ رہی ہیں کہ میں قرآن پڑھوں۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سفر کٹ گیا، شہر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اماں جی شہر میں آپ کا کون ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ تمہاری دنیا کی زینت ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہاں ان کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اماں جی آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے، میں جا کر معلومات تو کروں کہ کون ہے، کہاں پر ہیں۔ تو کہنے لگی ابراہیم اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق یہ بیٹوں کا نام ہے۔ میں ان کو ایک جگہ ان کا اونٹ کھڑا کر کر مجمع میں گیا اور نام پکار کر معلوم کیا تو 3 خوبصورت نوجوان، سر پر امامہ سجا ہوا، چہرے پر داڑھی اور چہرے بارونق۔ میں ان کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ پھر میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح آپ کی والدہ ہیں، وہ بھی آ گئے، والدہ سے ملے۔ میں نے کہا کہ جی مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاتا ہوں۔ تو فوراً اس عورت نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ اپنے بچوں کو کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو میں نے کہا نا جی بس میں کھانا نہیں کھاتا، میں تو جلدی میں ہوں، میں تو جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم آپ کو جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر پھر کہا کہ مطلب یہ کہ ہماری اس کھانے کی پیشکش کو قبول کر لیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے اجازت چاہی تو اس نے کہا انا ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ تمہاری جزا اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس محنت کو اور تمہاری اس مدد کو قبول فرما لے اور اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے دعا دی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا ان بچوں سے کہ بھائی
اب تک پورے سفر کے اندر میں نے آپ کی والدہ کے منہ سے قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں سنا، کیا بات ہے کہ وہ ہر بات پر قرآن کی آیت پڑھتی ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہماری والدہ قرآن کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کی زبان پر قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں نکلا ہے۔ پچھلے 20 سال سے ہم سے اسی طرح کلام کر کے ہمیں سمجھا دیتی ہے، اشارہ دے دیتی ہے۔ تو اس امت کی عورتوں کے اندر بھی قرآن کا اتنا عشق گزرا ہے اور قرآن کی اتنی محبت